ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی، اس میں ایک علمی یتیم، ایک زندیق نبی کے پیارے صحابی سیدنا معاویہ کے بارے میں کلام کرتے ہوئے انہیں فرعون کہہ رہا ہے، انہیں ظالم کہہ رہا ہے، اور حدیثیں بھی کیا سناتا ہے، کیا حدیث سنایا رے تو نے، حدیث سناتا ہے نبی کی جانب منسوب کر کے جھوٹی حدیث سناتے ہوئے کہتا ہے کہ معاویہ کو جب تم میرے منبر سے خطبہ کرتے ہوئے دیکھو تو قتل کر دینا۔ اے علمی یتیم، اے کج فہمی کے شکار، اے صبح کے امام، تو نے حدیث تو بیان کر دی، اس حدیث کا حکم بھی دیکھ لیتا، اس حدیث کے روات بھی دیکھ لیتے۔ اس حدیث کی سند میں مجالد اور عمرو بن عبید جیسے لوگ موجود ہیں، اور عمرو بن عبید کے بارے میں امام ذہبی نے کہا کہ یہ کذاب ہے، امام ابن الجوزی نے اسے کذاب کہا، اس حدیث کو حماد بن زید نے موضوع کہا۔ یہ حدیث تین ائمہ نے انہیں موضوعات میں شمار کیا ہے۔ تو موضوع حدیثیں لاتا ہے، میرے نبی کے صحابہ پر طعن کرتا ہے موضوع حدیثوں کے ذریعے، کیونکہ تیرے پاس تو اور کچھ نہیں بچتا، تو صحابہ کے بارے میں طعن کرے گا۔ اس حدیث کے روات میں جس طرح کذاب ہے، تو بھی اسی طرح کذاب ہے، کیونکہ تو موضوع روایات کو بیان کرنے والا جھوٹا فرعون ہے، فاسق و فاجر ہے، تو جو صحابہ کے بارے میں کلام کرتا ہے۔ دوسری حدیث تو نے کیا بیان کی؟ دوسری حدیث بیان کی کہ ہر امت کے کچھ فرعون ہوتے ہیں، میری امت کا فرعون معاویہ ہے، نعوذ باللہ من کل ذالک۔ اے بدبخت انسان، اے جاہل ترین انسان، صفحہ کے امام، تو نے اس حدیث کی بھی سند دیکھ لی ہوتی، ذرا اس میں بھی غور کر لیا ہوتا۔ اس حدیث کو عبد المجید بن ابی رواد ذکر کرتا ہے عبید اللہ بن عمر سے، اور اس حدیث کے بارے میں احمد بن حنبل نے کہا اور یحییٰ بن معین نے کہا ہے کہ عبد المجید نے عبید اللہ بن عمر سے سنا ہی نہیں، سماعی ثابت نہیں ہے۔ اور تو اور حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی نے اس شخص پر کلام کیا ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ جو عبد المجید بن ابی رواد تھا، یہ مشہور لوگوں سے، مشاہیر لوگوں سے منکرات ذکر کرتا تھا، مناکیر روایتیں ذکر کرتا تھا۔ کیا تو حدیث ذکر کرتا ہے رے؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے تو ایسی روایتوں کا سہارا لے رہا ہے، ضعیف روایتیں بیان کر رہا ہے، ہمارے عوام کے دلوں میں ہمارے صحابہ کے تئیں تو نفرت ڈال رہا ہے، تو انہیں صحابہ کو تو کمتر بتا رہا ہے۔ سن امیر معاویہ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں تو حدیث سن۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت دے۔ یہ حدیث ہے، سن تو معاویہ کی شان میں حدیث۔ اب معاویہ کا تو حکم بتا دیا، اب تیرا حکم باقی ہے۔ تو کون ہے رے؟ کیا حدیث ذکر کرتا ہے؟ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اپنا حکم بھی آج سنتا جا۔ امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا، اذا رأيت الرجل يذكر واحدا من الصحابہ بسوء فاتهمه على الاسلام، کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو وہ نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کا ذکر بری طریقے سے کرتا ہے، سوء ذکر کرتا ہے، تو اس کے اسلام پر اتہام لگا دینا، اس کے اسلام پر تم شک کر دینا۔ سن لے اے جاہلوں کے سردار، سن لے اے نبی کے دشمن، سن لے اے صحابہ کے دشمن، سن لے اے اہل سنت والجماعت کے دشمن، ہم تجھے اسلام سے خارج ماننے والے لوگ ہیں، تیرے اسلام پر اتہام لگاتے ہیں۔ اور تجھے عالم کس نے بنا دیا رے؟ حدیثوں کی جانچ پرکھ کی جسے تمیز نہ ہو، جسے سند کے روات کو پرکھنے کی تمیز نہ ہو، اسے عالم کس نے بنا دیا؟ اہل سنت والجماعت تمہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، ایسے لوگوں کا تم مکمل طریقے سے بائیکاٹ کرو۔ اور نوجوانوں کہاں ہو تم کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے پیارے مصطفیٰ کے پیارے ساتھی کے بارے میں یا ایرو گیرو نتو خیروا کے بات کر رہے ہیں، کہاں ہو تم؟ نوجوانوں یہ وقت ہے بیداری کا، یہ وقت ہے منہ توڑ جواب دینے کا۔ اٹھو اور آپ ایسے صحابہ کے بارے میں کھلی والے زبانوں کو پکڑو اور اللہ سے دعا کرو، اے مالک، اے رحمان، اے فرعون کو ڈبونے والے، اے قارون کو دھسانے والے، اے نمرود کو ہلاک کرنے والے، اے ابو لہب کو سڑانے والے، اے میرے مالک تو اس صحابی کے دشمن پر اپنے عذاب کے کوڑے برسا، اس کی اس بے حیا زبان پر، اس جھوٹی زبان پر، اے مالک الملک لکوے کی بیماری فائز کر، مالک الملک اس کی زبان میں کیڑے پڑ جائیں۔ مالک یہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، یہ مصطفیٰ کے پیاروں کے بارے میں زبان کھولتا ہے، اللہ اس کا وہ حشر کر جو تو نے فرعون کا حشر کیا، اللہ اس کا وہ حشر کر جو تو نے ابو جہل و ابو لہب کا حشر کیا۔